السلام علیکم۔ سبق نمبر 10 بانسری والا اور ورک شیٹ 24 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جیسے یہ دیا گیا ہے مقام جرمنی کے ہیملن شہر کا کمرہ، اور کچھ لوگ اس میں پورا ترکیب بتائیے تک آپ کو پہلے ریڈ کرنا ہے، اس کے بعد درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سبق کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو درج بالا اگر لکھا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اوپر، اور درج ذیل لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس کو آپ پہلے پڑھیں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، مگر یہ تو ایک جرمنی کی کہانی کا ترجمہ ہے جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، تو میں نے اس کا جواب آپ کے لیے انٹرنیٹ سے سرچ کیا ہے۔ یہ ایک جرمنی کی کہانی ہے جس کے مصنف کا نام رابرٹ براؤننگ ہے۔ کتاب میں اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، پہلا آدمی میئر صاحب سے کیا کہتا ہے؟ پہلا آدمی میئر صاحب سے کہتا ہے کہ چوہوں کی شرارت برداشت نہیں ہوتی، کھانے پینے کی چیزیں، روئی، اناج اور کپڑے سب کو برباد کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چبائے ہوئے کپڑے بھی دکھاتا ہے۔ سوال نمبر 3، لوگ کس کی شرارت سے تنگ آ گئے ہیں؟ لوگ چوہوں کی شرارت سے تنگ آ گئے ہیں جنہوں نے کھانے پینے کی چیزوں، روئی، اناج، حتیٰ کہ بچوں کو بھی کاٹ کر پریشان کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 4، لفظ ڈھیٹ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، لفظ ڈھیٹ کے معنی ہے جس پر کسی کوشش کا اثر نہ ہو، بالکل بے حس ہو۔ سوال نمبر 5، سبھی لوگ چوہوں سے کیوں پریشان ہیں؟ جواب، سبھی لوگ چوہوں سے اس لیے پریشان ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کی کھانے کی چیزیں، کپڑے اور بچے محفوظ نہیں۔ سوال نمبر 6، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ شرارت، ڈھیٹ، ترکیب اور کاٹ۔ نمبر 1، یہ چوہے بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، اب تو چوہوں کی شرارت برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اب آپ لوگ بھی کوئی ترکیب بتائیں۔ نمبر 4، یہ پالنے میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی کاٹ کھاتے ہیں۔ چلیں اگلے لیسن میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔